السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ ہمارے سبسکرائبرز عمران قاضی، گلخان رضوی، آدم خان اور ان جیسے دیگر سرشتہ افراد کی فرمائش پر آج کی ویڈیو خصوصی طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، عامل طریقت و معرفت، عابد شب زندہ دار، صاحب تقوی و طہارت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، مصلح قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا سید سراج اظہر شاہ قادری رضوی برکاتی نوری علیہ رحمت رضوان کی خدمات جلیلہ اور آپ کی موجودگی ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی خوشبودار اور پھلدار درخت کا مقام رکھتی تھی۔ سراج ملت ایک بے داغ دینی قائد کی حیثیت سے اور مناظر اہل سنت کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار سپاہی تھے، باغ رضوی کے مہکتے ہوئے پھول تھے اور علم و اخلاق، انداز خطابت، ہمہ وقت عاجزی و انکساری کے باعث دینی سماجی حلقوں میں بے حد احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ممبئی کے جس علاقے میں آپ دینی خدمات و امامت فرائض انجام دے رہے تھے، وہ علاقہ اس زمانے میں فرقہ باطلہ کا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے ایسے علاقے میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں بے پناہ محنت و مشقت کی اور رضویت اور سنیت کا پرچم لہرایا، جو آج تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ آپ نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی صرف دل ہی میں نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کے ساتھ ساتھ ہند و بیرون ہند میں بھی محسوس کی جانے لگی۔ سراج ملت تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت و ناموس رسالت کے لیے جد و جہد میں ہمیشہ پیش رہے۔ واضح رہے کہ حضرت علامہ سراج اظہر نوری سراج ملت کا تعلق صوبہ بہار سے تھا۔ علامہ سراج اظہر قدس سرہ نے دینی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے صاحبزادگان کو بھی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیور سے آراستہ کیا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ و اشاعت میں ہر جگہ پیش نظر آتے ہیں۔ حضرت سراج ملت کی داخلی و خارجی زندگی اسلام و سنیت کی آئینہ دار تھی۔ خاندان کے ارکان کی فکر اور ان کی نشو نمائی ایک اہم فریضہ ہوتا ہے جسے آپ نے بخوبی انجام دیا، مگر اسلام و سنیت کے فروغ و اشاعت میں کوئی چیزیں کبھی مانے نہیں رہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں۔ حضرت سراج ملت کا تاریخی نام سراج اظہر اور مکمل نام سید سراج ازہر رضوی اور لقب سراج ملت ہے۔ حضرت سراج ملت کی ولادت 29 شعبان المعظم 1370 ہجری مطابق 6 جون 1951 عیسوی بروز جمعہ ممبئی کے قلب میں واقع بھنڈی بازار میں جناب سید محمد ابو الہاشم اشرفی بن سید ملک میر محسن کے گھر ہوئی۔ سراج ملت کے والد گرامی حافظ سید محمد ابو الہاشم اشرفی نیک، پارسا، صوفی باصفا، عالم باعمل، استاذ القراء اور نمونہ حیات اسلاف تھے۔ بہترین حافظ و قاری ہونے کے ساتھ ساتھ جید عالم دین، شاندار کاتب اور قادر الکلام شاعر تھے۔ فن شاعری میں آپ سیماب اکبر آبادی کے شاگرد اور تخلص آپ کا کیف بہاری رکھتے تھے۔ سراج ملت کی والدہ ماجدہ زیادہ تر اپنے وطن موضع بین پٹنہ میں رہا کرتی تھی، اس لیے سراج ملت کے ایام طفولیت کا بیشتر حصہ موضع بین میں ہی گزرا۔ حضرت سراج ملت کی جب عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والد ماجد عامل شریعت استاذ القراء سید محمد ابو الہاشم اشرفی علیہ الرحمہ نے عوام و خاص کی موجودگی میں نہایت احتشام کے ساتھ بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی۔ سراج ملت نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں موضع بین پٹنہ میں ہی حاصل کی اور 15 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کر لیا۔ 19 سال کی عمر میں پہلی بار ممبئی کی مرکزی مسجد یعنی رضا جامع مسجد پھول گلی میں نمازی تراویح سنانے کے لیے تشریف لائے
اور نماز تراویح سنا کر لوگوں کو مسحور فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ آپ نے ہی وہاں تراویح سناتے رہے۔ سراج ملت کی شادی 19 اپریل 1977 کو ایک شریف اور سید گھرانے میں سیدہ شاہین بنت ملک سید حکیم عبدالرشید سے ہوئی۔ آپ کی اہلیہ نیک اور صالح خاتون تھی۔ نکاح سراج ملت کے والد حافظ سید محمد ابو ہاشم اشرفی کے دوست نے پڑھایا، غالباً جو سہسرام کے تھے۔ حضرت سراج ملت کی کل 8 اولادیں تھیں، جن میں سب سے بڑے بیٹے مولانا سید مصطفیٰ رضا جیلانی میاں ہیں، دوسرے صاحبزادے مولانا سید محمد ہاشمی رضوی، تیسرے صاحبزادے مولانا سید احمد رضا نورانی میاں، چوتھے فرزند حضرت سید ابو الہاشم سبحانی میاں، پانچویں صاحبزادے جناب سید اعزاز مدنی میاں ہیں، اور ان کے علاوہ اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ حضور سراج ملت کو تاجدار اہل سنت قطب عالم مفتی اعظم ہند سے شرف بیعت حاصل ہے، اور ساتھ ہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضور سراج ملت کو حضور برہان ملت سید طاہر میاں بلگرام شریف اور علامہ حسن علی ملیسی سے بھی اجازت و خلافت کی سعادت ملی۔ حضور سراج ملت نے 5 مرتبہ فریضہ حج اور متعدد بار سفر عمرہ و زیارات کی برکتیں و سعادتیں حاصل کیں، نیز کئی مرتبہ بغداد مقدس، کربلا وغیرہ بلاد اشرفیہ کی زیارت بھی فرمائی۔ حضرت سراج ملت نے دینی و مذہبی اقدار و روایات کی پاسداری، فروغ و ارتقاء کی غرض سے بیعت اور ارادت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ملک و بیرون ملک ان کے اہل عقیدت و اہل بیعت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم یہاں ان کے چند مشہور خلفاء اکرام کے اسماء پیش کر رہے ہیں۔ مولانا سید مصطفیٰ رضا جیلانی میاں، مولانا سید احمد رضا نورانی میاں، مولانا سید محمد ہاشمی میاں، مولانا محمد حسین مصباحی بنکا پور، مولانا شاہد رضا قادری حبلی، مولانا محمد سلیمان ماریشس، محترم صوفی عبدالقادر ولی عرف نانا حضرت کاتور، حضرت مولانا عبدالستار مقبولی نظامی ہنگل شریف، شیخ الحدیث مولانا مظہر اللہ حسن وغیرہ جیسے اساتین علم و فن خلفاء کی شمار و قطار میں نظر آتے ہیں۔ سراج ملت کی تعمیری، تبلیغی، اشاعتی، مذہبی، سماجی خدمات کا ذکر اس مختصر ویڈیو میں ممکن ہی نہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ معارف سراج ملت کا لازمی طور پر مطالعہ فرمائیں۔ طویل علالت کے بعد سراج ملت نے 7 جنوری 2019 بروز دوشنبہ بوقت فجر 6:45 پر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے رخت سفر باندھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نارل واڑی قبرستان میں ان کی اہلیہ سیدہ شاہین بانو کے پہلو میں جست خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ سید سراج اظہر قادری رضوی ایک خوبصورت اور دل موہ لینے والی صورت کے مالک تھے۔ نکرا ہوا، گورا رنگ، بلند پیشانی، سنہری بڑی بڑی آنکھیں، ذہانت و فطانت کے پیکرے جمیل تھے۔ بیٹھتے تو کوہ گراں کی نشست، اٹھتے تو اپنے وقت کے تاجدار، بولتے تو لبہائے مبارک سے عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی نظر آتی۔ الفاظ موتیوں کی لڑی بن کر ان کے منہ سے نکلنے کو فخر محسوس کرتے۔ تقریری سلاست و روانی ان کے سامنے خود گرفتاری کی پیشکش کرتی تھی۔ خطابت کی دنیا میں آپ ایک ماہر حکیم کی طرح عوام الناس کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ فن خطابت آپ کی دہلیز پر سر جھکانے پر مجبور تھا۔ بہت ہی عمدہ سلیقے سے آپ عوام و خاص کو اپنی جانب راغب کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر صلاحیت سے مالا مال کیا تھا۔ جلسوں میں ان کی خطابت کی حلافت و چاشنی و سلاست کا یہ عالم تھا کہ خاموش مجموعہ کو اپنی سحر بیانی سے بیدار کر دیا کرتے تھے۔ ان کمالات کے علاوہ اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، جس نے ان کی ذات کو دل آویز شخصیت بنا دیا تھا۔ گویا وہ ایک انمول رضوی برکاتی انمول ہیرا تھے، جس کا ہر پہلو حسن و جمال، رنگ و نور سے معمور نظر آتا تھا۔ ان کی ذات میں علم کے ساتھ ساتھ عمل، حسب و نسب کی بلندی کے ساتھ ساتھ تواضع، انکساری، اصابت رائے، اس کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی دوسروں کو منور کیے ہوئے تھی۔ شاہانہ شان و شوکت آپ کا خاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر انور پر، ان کی تربت پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الکریم۔ آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو لازمی طور پر پیش کریں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ معارف سراج ملت کا لازمی مطالعہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔